اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی ورزقنی وعافینی ربی یسر ولا تعسر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ میں اوپن دعوت کا فیز ہے اس کو ہم 10 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ اس میں جو فرسٹ کیٹیگری ہے یعنی موکنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موکنگ کے فیز کو ہم تفصیلی طور پہ پڑھ رہے تھے، ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ یہ موکنگ جو تھی وہ در حقیقت دو باتوں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ ایک موکنگ دا میسج آف توحید آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ موکنگ دی کانسیپٹ آف آخرہ، موکنگ دی کانسیپٹ آف ججمنٹ ڈے، موکنگ دا کانسیپٹ آف ہیئر آفٹر۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تصور آخرت اسلام کے اندر ہے، اسپیشلی مکہ کی ابتدائی دور میں جو آیات قرآن مجید کی نازل ہو رہی تھی، جن صورتوں کا نزول ہو رہا تھا، اس میں ویسے قرآن میں بالعموم یہ سینٹرل تھیم ہے، آخرت کا کانسیپٹ جو ہے یہ سینٹرل تھیم ہے، لیکن مکہ میں خاص طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ جس کے ارد گرد تمام باتیں گھوم رہی ہوتی تھیں وہ آخرت اور توحید ہی ہوتی تھی۔ تو یہ جو تصور آخرت جس کو اسلام پیش کرتا ہے ویوڈ ڈیٹیل کے ساتھ، وہ بھی جو ہے قابل اعتراض تھا قریش کے لیے بالعموم۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ان کے موکنگ کا ایک پوائنٹ تھا، ہے نا۔ تو توحید پہ جو انہوں نے موکنگ کی اور اس کا جو جواب قرآن مجید نے دیا، اس کی تھوڑی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اگر آپ اس کا مکمل خاکہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر قرآن کا اس کے اوریجنل سورس سے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ سیرت کے دروس میں ہم قرآن مجید کے ان تمام آیات کا احاطہ کر پائیں جس میں اللہ رب العالمین نے ان کے توحید پہ اعتراضات کو نقل کیے اور پھر ان کے اعتراضات کا دلیل کے ساتھ جواب دیا۔ یہ تمام کی تمام آیات کا احاطہ اس سیرت کے پروگرام میں ممکن نہیں ہے، کسی بھی سیرت کے پروگرام میں ممکن نہیں، وہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ آف اسٹڈی ہے۔ لیکن ہاں، ایک ونڈو کے طور پہ ہم نے اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے چند آیات کا ایگزامپل لے کے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پچھلے ٹرن پہ اینڈ آف دا لیکچر میں نے آپ کے سامنے یہ والا جو کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف آخرت، یعنی آخرت کا جو تصور ہے وہ اہل مکہ کے لیے خصوصاً اور بالعموم اہل عرب کے لیے ایک اسٹرینج اور ایک قابل اعتراض کانسیپٹ تھا۔ کن وجوہات کے بنیاد پہ، اس کا ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن آپ کے سامنے رکھا تھا، اور پھر میں نے کہا تھا کہ اب ہم یعنی اس لیکچر کے بارے میں حوالہ دیتے ہوئے کہ اس میں اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ وہی ہے کہ جو تصور آخرت ہے اسلام کا، the concept of hereafter of اسلام، اس پہ اعتراضات کیا تھے خصوصاً اس زمانے کے کفار کے، اور عموماً ہر زمانے کے کفار کے جو اعتراضات ہوتے ہیں تصور آخرت کے اوپر، اس کا قرآن کس طرح جواب دیتا ہے، یا اس کا قرآن ان سوالات کو، ان اعتراضات کو قرآن کس طرح ایڈریس کرتا ہے، کس طرح کلاسیفائی کرتا ہے نا۔ تو اس کو ہم شارٹ میں آج ہم ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ میں اس مسئلے پہ آگے بڑھوں، میں چھوٹی سی چیز اور آپ کو ریوائز کرا دوں جو پچھلے درس پہ ہم نے بیان کی تھی، کہ تصور آخرت کی بات جب ہوتی ہے قرآن مجید میں، جہاں آخرت ورڈ کا استعمال ہوتا ہے وہ در حقیقت 4 فیز کے بارے میں ہے، اور اس 4 فیز کو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیے، یہ باتیں آپ کو کوئی کیٹیگرائز کر کے اس طرح سے یعنی بہت کم جگہ ملیں گی۔ آپ خود سے اگر پڑھیں گے تو آپ کو 10-12 سال مطالعے میں لگے گا، تب جا کے آپ ذہنی سطح اور علمی سطح میں اس مقام پہ پہنچیں گے کہ آپ خود سے کیٹیگرائز کر پائیں کہ ہاں، قرآن مجید میں یہ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آخرت کو اس سینس میں استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ جو آج کا لیکچر ہے وہ انتہائی اہم ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ باتیں میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔
زیادہ پڑھنے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہو کم، لیکن اس کو خوب اچھے سے سمجھاؤ۔ زیادہ تر ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھتے، چاہے وہ یعنی آپ اپنی تعلیم کی بات کر لیں، اپنے پڑھائی لکھائی کی بات کر لیں، چاہے دنیا کے دوسرے معاملات کی ہو، چاہے دین کی ہو۔ اے، لیکن یہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جو ہے 10 چیزیں جانے اور 10ویں چیز وہ تھوڑی تھوڑی جانے، اور ان 10 میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی اس کی کریٹیکل اسٹڈی نہیں ہو، ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں ہو۔ اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب اس موضوع پہ کراس کوشچن ہو تو آپ کے فنڈامنٹلز اتنے کلیئر ہوں کہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ اس کراس کوشچن کا جواب کیسے دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نیوٹنس لا آف موشن، نیوٹنس لاز آف موشن جو ہے وہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھا ہے، خوب باریکی سے اس کو سمجھا ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن کو خوب غور کیا ہے۔ تو اب جو آپ کے سامنے کوئی ایک ایگزامپل دے کے پوچھے گا کہ یہاں پہ نیوٹنس لاز آف موشن کیسے لگ رہا ہے، یہاں یا یہاں پہ جو فرسٹ لا، سیکنڈ لا، تھرڈ لا کس کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے کسی فزیکل سچویشن میں، تو آپ اس کو اچھے سے جواب دے پائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بہت باریکی سے نہیں سمجھا ہوگا تو آپ نہیں دے پائیں گے جواب۔ تو ویسے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، جو تھوڑا تھوڑا ہو اور بہت زیادہ ہو، اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑا پڑھیں اور خوب اچھے سے اس کو سمجھیں۔ خاص طور پہ یہ چیز دین کے معاملات میں انتہائی اہم ہے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگا اگر آپ ڈیپ نہیں جائیں گے، ڈیپتھ آپ کے اندر نہیں ہوگا، ایگزام وغیرہ پاس کر جائیں گے، جاب مل ہی جائے گی، تو اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن دینی امور میں کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کو بہت گہرائی سے سمجھیں، ٹھیک ہے؟ خوب اچھے سے اس کے فنڈامنٹلز کو سمجھیں۔ زیادہ چیز جاننی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جائیں، لیکن جو بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو خوب اچھے سے گہرائی سے سمجھیے۔ سرسری علم ہونا نا ڈاؤٹ کا ریزن بنتا ہے، اوپری اوپری علم ہونا، بہت سارے متفرق علوم کا، اسکیٹرڈ نالج کا آپ کے پاس ہونا اصل میں ڈاؤٹ کا ریزن بنتا ہے۔ لیکن کچھ علم کا ہونا، لیکن گہرائی سے ہونا، فنڈامنٹلز کا کلیئر ہونا، یہ ہمیشہ کانفیڈنس کا اور سرٹینٹی کا اور ایمان کا ریزن بنتا ہے۔ تو یہ ایڈیشنل جو انیکڈوٹس میں آپ کو دیتا جا رہا ہوں اپنے تجربے سے، تو اس پہ آپ غور کریں ذرا، ٹھیک ہے؟ تو اس مسئلے کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ قرآن مجید پہ 10-12 سال کے غور و فکر کے نتیجے میں جو اس مضمون میں رزلٹ سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ رہا ہوں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ آخرت کا تصور جو قرآن پیش کرتا ہے، یا آخرت ورڈ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، وہ 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، 4 فیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خوب دھیان سے سنیں اس بات کو۔ پہلا فیز تو وہ ہے کہ جب انسان کی موت ہو جائے اور روح جو ہے اس کے جسم سے نکل جائے، جیسے ہی روح آپ کے جسم سے نکلتی ہے تو پھر روح منتقل ہو جاتی ہے الین و سجین میں۔ وقتی طور پہ تھوڑا سا حساب ہوتا ہے قبر کے اندر، لیکن اصل جو روح کا مقام ہے وہ الین و سجین ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جسم جو ہے یہاں زمین کے اندر جو ہے پڑا پڑا سر جاتا ہے، گل جاتا ہے، ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، گوشت وغیرہ سب ختم ہو جاتا ہے، سوائے بیک بون کا ایک چھوٹا سا سیکشن ہوتا ہے اسپائنل کارڈ کے آس پاس کا، وہ انٹیکٹ رہتا ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں عام لوگوں کی۔ اس کا ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم جو ہیں وہ زمین کے اندر انٹیکٹ رہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال، یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی، الفاظ حدیث ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی بات ہے، وہ یہ کہ حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جسد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو، علی الارض، زمین کے اوپر، یعنی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو حرام کر دیا، تو لہٰذا انبیاء علیہ السلام کے جسم جو ہیں وہ انٹیکٹ رہتے ہیں زمین کے اندر بھی، قبور کے اندر بھی۔ بعض شہداء کے جسم بھی انٹیکٹ رہتے ہیں، اس کی صراحت بعض روایتوں سے، حدیث سے ہوتی ہے، لیکن بالعموم انسانوں کا جم غفیر سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے زمین کے اندر، ٹھیک ہے؟ روح جو ہے منتقل ہو جاتی ہے الین و سجین میں۔ تو یہ ہے پہلا فیز آخرت کا۔ آخرت کا پہلا فیز جو ہے وہ یہ ہے۔ بعض مواقع پہ قرآن مجید نے آخرت کا ورڈ اس کے لیے استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ الین و سجین پہ تھوڑا سا تبصرہ پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرا مضمون سمجھ لیجیے، دوسرا فیز جو ہے جس کے تعلق سے قرآن میں آخرت کے ورڈ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ہے ڈسٹرکشن آف یونیورس، یعنی ڈومس ڈے، یعنی قیامت کے قیام سے پہلے جو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، سٹارز ایکسپلوڈ کر جائیں گے، بلیک ہولز اور جو گیلیکسیز ہیں اور کلسٹر آف گیلیکسیز ہیں اور سولر سسٹمز ہیں اور پلانٹس ہیں اور سیٹلائٹس ہیں اور میٹروائٹس ہیں اور ایسٹرائٹس ہیں، یہ سارا کا سارا جو وجود ہے کائنات کے اندر، اور کروڑوں ایسی چیزیں جن کا ہم علم بھی نہیں، یعنی نظام کائنات کی تباہ اور بربادی اور اس کا رپچر کر جانا، یہ ہے قیامت،
یہ ہے آخرت کا دوسرا فیز. ٹھیک ہے. تو بعض مواقع پہ قرآن مجید آخرت کا ورڈ استعمال اس سینس میں کرتا ہے، یعنی ڈسٹرکشن آف یونیورس. دا فرسٹ فیز از الین و سجین، جب روح الین و سجین میں منتقل ہو جاتی. سیکنڈ فیز از کہ جب ڈسٹرکشن آف یونیورس ہوگا، وہ کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جب ڈسٹرکشن آف یونیورس کے بعد میدان حشر کا ریکریشن، یعنی حشر کے میدان کا کریٹ ہونا، یہ تیسرا فیز ہے. اور اس فیز کی شروعات ایسے ہوگی کہ ارواح جو ہیں، یعنی روحیں جو علین و سجین میں ہیں، وہ نکل نکل کے واپس اپنے اپنے جسموں میں منتقل ہوتی چلی جائیں گی. اب یہ جسم تو سرگل کے ختم ہو چکے ہیں، تو اس میں کیسے منتقل ہوں گی؟ یہ ایک سوال بچتا ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ آگے تبصرہ کریں گے. تو یہ تیسرا فیز ہے. اور اسی فیز میں پھر فردر کیا ہوگا کہ جسموں کے تحت اور روح کے تحت انسان زندہ ہوں گے، اور ایک مقام ہوگا، واللہ عالم کہاں ہوگا، لیکن کائنات میں کے کسی کونے میں ایک مقام ہوگا جہاں بہت طویل میدان قائم ہوگا، اور وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. اس کی وسعت کا اندازہ ہم اور آپ بالکل کر ہی نہیں سکتے. تو یہ جو قیام ہے نا، یہ دوبارہ کھڑا ہونا جو ہے نا، اصل میں جو لغوی لٹرل اعتبار سے قیامت کا مطلب یہی ہوتا ہے، قیام، یعنی جہاں سب لوگ کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو قیامت کا اطلاق جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، یعنی تھرڈ فیز وچ از ریزرکشن، ہے نا، ارواح کا، روحوں کا اپنے جسموں میں لوٹ جانا، اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے میدان محشر میں حساب کتاب اور جزا و سزا کا معاملہ طے کروانا. ٹھیک ہے. یہ تیسرا فیز ہے. چوتھا فیز یہ ہے کہ یہ والا فیز جب ختم ہو جائے گا، جنتیوں کے جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا، یہ جو چوتھا فیز ہے، یعنی داخلہ جنت اور داخلہ جہنم، اس کے لیے پھر ریکریشن ہوگا. اس کو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ جسم جو ہمارا اس دنیا کے اندر تھا، وہ یہ اہل نہیں رکھتا کہ وہ جنت میں جائے. لہٰذا جنت کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اس جسم کے اندر ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں پیدا کر دے گا. روح تو وہی رہے گی، روح ہمارے اندر جو ہے وہ وہی رہے گی، روح ہمیشہ رہے گی زندہ. لیکن یہ جسم جو ہے، جس کو خلق جدید کہتے ہیں، یعنی نئی تخلیق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کا اشارہ جو ہے سورہ واقعہ کے اندر ملتا ہے. تو وہ پھر جب نئی تخلیق ہوگی، جب ہم آدم علیہ السلام کے ہائٹ کے ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ بالکل نئی ساخت پہ ہماری بنایا جائے گا، اور پھر بہت ساری ری پروگرامنگ ہوگی ہمارے اندر، اس کے بعد ہم جنت میں داخل ہوں گے. تو یہ جو چوتھا فیز ہے، اس سے پہلے بھی ایک ریکریشن کا فیز ہے. تو یہ جو جنت اور جہنم میں چلے جانے کے بعد وہاں کی جو ابدی زندگی ہوگی، اس کے لیے بھی آخرت ورڈ کا اطلاق ہوتا ہے. تو اصل سمجھ لیجئے کہ چار فیزز ہیں آخرت کے. پہلا الین و سجین کا فیز، دوسرا فیز ہے آپ کو ڈسٹرکشن آف یونیورس، تیسرا ہے ریزرکشن اینڈ حساب کتاب، جس کو ڈومس ڈے کہتے ہیں، یوم القیامہ جس کو کہتے ہیں، میدان محشر کا قیام. ٹھیک ہے. جس میں ارواح جو ہیں، روحیں جو ہیں، جسموں کی طرف منتقل ہوں گی اور دوبارہ زندہ کی جائیں. چوتھا فیز جو ہے وہ جنت و جہنم کی ابدی زندگی ہے. تو یہ چار فیزز کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے. اب میں نے ایک اور چیز آپ کو بتائی تھی، پچھلی دفعہ اتنے تفصیل میں تو نہیں بتایا تھا، لیکن ایک اشارہ کیا تھا کہ اصلاً جو آبجیکشن تھا کفار قریش کا، وہ تیسرے اور چوتھے فیز پہ تھا. تیسرے اور چوتھے فیز پہ تھا. پہلے اور دوسرے فیز پہ آبجیکشن بہت زیادہ نہیں تھا. پہلا فیز کیا ہے؟ یعنی روح جب الین و سجین میں چلی جائیں گی، ٹھیک ہے بھائی، اس پہ اتنا آبجیکشن نہیں، اس پہ بھی آبجیکشن تھا، لیکن سینٹرالٹی آف آبجیکشن اس کے اوپر نہیں تھا. سیکنڈ تھا ڈسٹرکشن آف یونیورس. ڈسٹرکشن آف یونیورس تو قیامت کا وہ پارٹ ہے، آخرت کا وہ حصہ ہے چار میں سے، جس پہ پوری انسانیت کا اجماع ہے. کبھی نہ کبھی یہ نظام کائنات جو ختم ہو جائے گا، ایکسپٹ چند لوگوں کے، یعنی یعنی جو کائنات کو قدیم تصور کرتے ہیں، حادث تصور نہیں کرتے، یہ فلسفے کا ٹرم ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو یہ جو سیکنڈ فیز آف آخرت ہے، یعنی ڈسٹرکشن آف یونیورس، اس پہ تو تقریباً انسانوں کا اجماع ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اصل آبجیکشن جو تھا کفار قریش کا، وہ تیسری اور چوتھی بات پہ تھی. تیسری بات کیا ہے بھائی؟ کہ ارواح کا اپنے جسموں میں دوبارہ منتقل ہونا، اور جو جسم سرگل کے ختم ہو چکا ہے وہ دوبارہ کیسے ریکریٹ ہوگا، اور پھر حساب کتاب کیسے ہوگا، اور یہ سارے معاملات کس نے ریکارڈ کیے ہیں، اور یہ جو ہم نے چھپ چھپ کے کام کیے ہیں وہ کون جانتا ہے. لہٰذا یہ چیزیں جو تھیں وہ ان کے لیے قابل تعجب تھی. یہ تیسرا پارٹ. اور چوتھا پھر یہ کہ ابدی جنت اور ابدی جہنم، یہ چیز جو ہے وہ آبجیکشنیبل تھا، ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا. تو قرآن نے بھی جو ڈاؤٹ کو ایڈریس کیا ہے نا، وہ زیادہ تر تیسرے اور چوتھے پوائنٹ کو کیا ہے. اگر آپ سامنے والے کی دیکھیے، یہ بہت پھر ایک اینیکڈوٹ دے رہا ہوں، پھر ایک سائڈ میں ایک پوائنٹ دے رہا ہوں جو بڑی یعنی حکمت کی بات ہے، سمجھیں اس بات کو.
اگر آپ آبجیکشن کرنے والے کے آبجیکشن کے سینٹرالٹی کو اس کے ریشنل کے سینٹرالٹی کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی بھی آپ اس کے پرابلم کو سالو نہیں کر سکتے. آپ پہ کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی تم یہ بات کہتے ہو یہ غلط، جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ کن بنیادوں پہ آپ کی بات کو غلط کہہ رہا ہے تب تک آپ کبھی بھی اس کے ڈاؤٹ کو ختم نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے طور پہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں اور لمبے چوڑی دلائل دیتے رہیں گے لیکن اس کو آپ سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے. باقی الٹیمیٹ سیٹسفیکشن تو اللہ دیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 100% جو ہے وہ کتنا بھی اچھا دلیل دے لیں، اگر اللہ نے چاہا ہوگا ہدایت نہیں ملنی تو نہیں ملے گی، لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ کمی نہ کریں. تو آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ سامنے والا جو آپ کے اوپر آبجیکٹ کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو اور خاص طور پہ دین کے معاملے کے اندر وہ کن بنیادوں پہ کر رہا ہے. اگر تو آپ سامنے والے کے پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے نا تو بعض دفعہ مطلب انسان بڑے لمبے چوڑے دلیل بھی دیتا ہے اور وہ باتیں جو ہے سامنے والے کے ڈاؤٹ اور آبجیکشن کے ارد گرد ہی گھومتی رہ جاتی ہیں. ایک سیکنڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ سامنے والے کے آبجیکشن کے پوائنٹ کو آپ سمجھیں اور اس چیز کی سب سے بہترین مثال قرآن مجید ہے کہ قرآن نے آخرت پہ طویل طویل بحثیں کرنے کے بجائے ان کے آرگومنٹیشن کے اس پوائنٹ کو ایڈریس کیا جو ان کے ڈاؤٹ کا فنڈامنٹل ریزن تھا. ٹھیک ہے، تو ہم آگے دیکھیں گے اس بات کو اچھے سے سمجھیں گے اور پھر وہ بھی وہاں پہ بھی میں 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جو انتہائی ضروری ہوں گے سمجھنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہوں. تو قرآن نے بھی تیسرے اور چوتھے آبجیکشن کا تشفی بخش جواب دیا ہے. تو اس کو قرآن مجید کے جوابات کو سمجھنے سے پہلے ہم چند ایسی آیتوں کو پڑھیں گے آج جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ کفار کے آبجیکشنز کیا کیا تھے. ٹھیک ہے، اور کفار کا رد عمل کیا کیا تھا تصور آخرت کے بارے میں. ان کا وہ اگر مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کس طرح اڑاتے تھے. اس کی تصویر کشی جو قرآن کرتا ہے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ پہلے، پھر ان کے ڈاؤٹ کو سمجھیں گے. ان کے ڈاؤٹ کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہر دور میں یہ ڈاؤٹ موجود رہا ہے اور پھر یہ دیکھیں گے قرآن مجید اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اس کو کیسے ایڈریس کرتا ہے تو وہاں پہ میں 4 اہم پوائنٹ بتاؤں گا انشاءاللہ جو کہ انتہائی اہم ہیں اور آپ یقین جانیں کہ وہ مطلب آپ کو نہیں ملیں گے اتنی آسانی سے کہیں. تو بہت غور سے سنیں گے ان 4 پوائنٹس کو. تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان کا آبجیکشن کیا تھا جس کو قرآن نقل کر رہا ہے. تو آبجیکشنز آف کفار قریش آن دا کنسپٹ آف آخرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممدق انکم لفی خلق جدید. تو کافروں نے کہا، کفار نے کہا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے وہ آپس میں کہا کرتے ہیں حل ندلکم، کیا ہم تمہیں نہ دکھا دیں، کیا ہم تمہیں اطلاع نہ کر دیں، علی رجل ایک ایسے شخص کے بارے میں. اب ان کی جو موقری کا انداز ہے اس کو قرآن نقل کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں کسی ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں. اس میں اشارہ ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور مذاق یعنی استہزاء مقصود ہے، مذاق اڑانا مقصد ہے. وقال الذین کفروا، کفار نے کہا، اہل کفر نے کہا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم ایک ایسے شخص کی خبر نہ دیں تمہیں، ینبئکم جو تمہیں بتائے گا، اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جب تمہارا جسم سڑ گل کے ختم ہو جائے گا، انکم لفی خلق جدید تو پھر تمہاری دوبارہ تخلیق کی جائے گی. گویا یہ بات کہ جب انسان کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو دوبارہ ان کا تخلیق کرنا، ریزرکشن، ان کا دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ عقل اس بات کو کیسے قبول کرے؟ یہ ان کا اعتراض تھا. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرے کانسیپٹ آف آخرت کی جو تیسرا فیز ہے اس پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے ہم اس ڈاؤٹ کو ایڈریس آگے چل کے کریں گے، لیکن ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو یہاں نقل کیا گیا. وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، کفار نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتا دیں جو یہ کہتا ہے کہ ینبئکم جو تمہیں خبر دیتا ہے اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم
سڑ گل کے ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تمہاری دوبارہ پیدائش کی جائے گی۔ اب یہی کفار آگے بھی کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، کیا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا رکھی ہیں یا پھر اس کو کوئی جنون ہو گیا ہے؟ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں دیا ہے، دوسرے مقامات پہ، لیکن اللہ نے اس پہ ایک تبصرہ کیا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، لیکن جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور زبردست گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان دو باتوں کا کیا کنیکشن ہے، اس کو آگے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، لیکن یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے کہ کفار کے اعتراض کیا تھے، اس کو قرآن نے کیسے نقل کیا۔ دوسری جگہ ان کے اعتراض کو اس طرح نقل کرتا ہے قرآن، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اہل کفر نے کہا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، تصور آخرت کے منکر ہیں، انہوں نے کہا لا تأتینا الساعۃ، کہ ہم پہ قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی۔ الساعۃ ایک خاص گھڑی کو کہا جاتا ہے، یعنی عربی میں، جدید عربی میں ساعت جو ہے وہ گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید جب الساعت ورڈ استعمال کرتا ہے، اس سے مراد ایک خاص گھڑی ہے، ایک خاص موقع ہے جو قیامت ہے در حقیقت۔ تو لا تأتینا الساعۃ کہ ہم پہ جو ہے وہ قیامت نہیں آئے گی، اس کا جواب اللہ دے رہا ہے، قل آپ کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتاتینکم وہ لازمن تم پہ آئے گی، عالم الغیب، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام غیب کی چیزوں کا جاننے والا ہے، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ جو دلیل دی ہے نا، یہاں پہ ایک اشارہ ہے ایک چھوٹی سی بات کی طرف۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ ان کا آبجیکشن کیا تھا، کہ بھائی جب انسان مر جاتا ہے، اس کی روح یہاں سے نکل گئی، اس کا جسم سڑ گل کے جو ہے مٹی میں مل گیا۔ اب ہم جدید علم کی روشنی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب مٹی میں اس کا جسم مل گیا تو اس کے جسم کے اندر جو نیوٹرینٹس تھے، جو منرلز تھے، وہ سوائل میں مل گئے۔ بعض موقع پہ اس کی ہڈیاں جانور کھا جاتا ہے، بعض موقع پہ کیا ہوا، وہ نیوٹرینٹس جو اس کے جسم کے اندر تھے وہ پلانٹ نے ایبزارب کر لیا، اس پلانٹ نے پھر یعنی ان نیوٹرینٹس کو یوز کر کے پھل پودا وغیرہ، پھل اور پھول وغیرہ اگائے، ان پھل کو کسی جانور نے کھا لیا، اس جانور نے جب غلاظت کی تو وہ غلاظت زمین میں مٹی میں مل گئی۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ انسان کے جسم کے اجزاء جو ہیں کتنے مختلف مقامات سے سفر کر کے، واللہ عالم یعنی اللہ ہی بہتر جانے کہاں کہاں چلے جائیں گے۔ یعنی اس بات کا تصور ہی عقل قبول نہیں کرے گی کہ بھائی ایک چیز جب ختم ہو گئی بالکل، اور پھر اتنے مختلف اسٹیجز سے گزر کے کہاں کہاں چلی گئی، کسی کو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی یعنی ہمارے پاس کوئی وے نہیں ہے جس کے تھرو ہم جان سکیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سارے ذرات، وہ سارے ایٹمز، وہ سارے مولیکیولز جو اس کائنات کے اندر، اس ارتھ کے اندر نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ یعنی پھیل چکے ہیں، ان تمام ذرات کو جمع کر کے اس جسم کو دوبارہ بنا دیا جائے، اور پھر اس میں وہ روح جو اس نظام کائنات سے باہر کہیں علین و سجین میں جا چکی ہے، وہاں سے اس کو کھینچ کے دوبارہ اس روح کو اس جسم کے اندر ڈال دیا جائے، یہ بات جو ہے عقل سے بعید ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اس اعتراض کے پیچھے چھپا ہوا ازمپشن کیا ہے؟ چھپی ہوئی ازمپشن یہ ہے کہ اللہ کے علم کو انسان کے علم پہ قیاس کیا گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان کے لیے کام ممکن نہیں ہے، مطلب کتنا بھی انسان کا علم بڑھ جائے، تمام ذرات کا ریکارڈ رکھ پانا، تمام ایٹمز کا ریکارڈ رکھ پانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کے علم کو انسانی علم پہ قیاس کر کے سمجھنے کی کوشش کی تو خطا ہو گئی، اور یہ ہے تمام دنیا میں تمام خطاؤں کی سب سے بنیادی وجہ۔ شاہ ولی اللہ دہلوی بہت بڑے عالم ہیں، اپنی ایک کتاب ہے معرکۃ الآراء، میگنم اوپس کتاب ان کی جو حجت اللہ البالغہ، اس میں لکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے اندر جو برائیاں ہیں، اس کا سب سے بنیادی سبب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے اوپر انسانی علم کے بنا پر قیاس کرے، یعنی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے کسی معاملے کو آپ کو سمجھنا ہے تو انسان کے اگزامپل دے کے سمجھنے کی کوشش کرے، یا انسان اپنے علم کو اللہ کے علم کے اوپر قیاس کرے، یعنی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دی نالج اینڈ پاور اینڈ کیپیسٹی اینڈ کنٹرول آف اللہ، انسان اپنے اگزامپل کے ذریعے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ سب سے بڑی خطا ہے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں اللہ کے لیے امپاسبل ہو جائیں گی اگر انسان اپنے ذہن سے سوچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اور یہی انڈر لائنگ ایزمپشن ہے جس کے بنا پر تصور آخرت اور یہ ذرہ ذرہ کا الگ الگ ہو جانا، اور ایٹمز کا ڈسپیٹ ہو جانا، اور ان کنوں کا نظام کائنات میں پھیل جانے کے بعد ان کا دوبارہ جمع کیا جانا جو ہے وہ بعید از عقل معلوم ہوتا ہے، یہ امپاسبل معلوم ہوتا ہے۔
لیکن اگر انسانی علوم کو ایکویشن میں سے ہٹا دیا جائے اور اس ہستی کا تصور نگاہ کے سامنے رکھا جائے جس ہستی کو ہر ایٹم کے اندر ہو رہے ہر الیکٹران کے اندر موجود تمام کے تمام جو اسٹرنگ وائبریشنز ہیں ان وائبریشنز کی ایگزیکٹ فریکوینسی بیک وقت پورے کائنات کی ہر ایٹم کے اندر موجود ہر الیکٹران کے اندر موجود ہر اسٹرنگ کے اندر موجود ہو رہے وائبریشنز کی ایگزیکٹ تعداد اور فریکوینسی اور ایمپلیٹیوڈ جس کو معلوم ہے اس کے لیے پھر یہ کوئی بات نہیں، یہ تو بہت ہی آسان معاملہ ہے. جیسے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بادل کے ذریعے بارش کا برسانا بغیر بادل کے ذریعے بارش کا برسانا اللہ کے لیے برابر ہے. تو مجھے تو اس پہ حیرت نہیں ہوگی اگر کبھی بغیر بادل کے بھی بارش ہو جائے تو مجھے اس پہ حیرت نہیں ہوگی، اور اتنی ہی حیرت ہوگی جتنی بادل کے ساتھ بارش ہونے پہ حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ قانون کہ بادل بارش برسائے گا یہ قانون بھی اللہ کا وضع کیا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ اپنے قانون سے ماورا ہے. تو یہ تو اگر حیرت کی بات ہے تو یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ بادل کیسے پانی برساتا ہے، اور اگر حیرت کی بات نہیں ہے تو پھر بغیر بادل کے بارش ہونا بھی کوئی حیرت کی بات نہیں. تو یہ اصل معاملہ ہے کہ اگر اللہ کے علم کا تصور سامنے میں رہے گا تو پھر یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. تو یہ انڈر لائنگ ایزمپشن کہ انسان اللہ کے علم کو اپنے علم کے بنا پہ سمجھنے کی کوشش کرے یا اپنے علم پہ قیاس کرے، تو یہ ریزن ہوتا ہے کہ اس چیز کو امپاسبل سمجھنا. اور اسی یعنی ڈیپ ڈاؤن انڈر لائنگ اس ایزمپشن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں اشارتاً ایڈریس کیا، لا یعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ آسمان و زمین میں مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. تو ہو گیا نا اس میں جواب کہ جب اللہ سے نہیں چھپی ہوئی ہے تو ان کا یہ انڈر لائنگ ایزمپشن کہ دس از اے امپاسبل ایکٹ، یہ انڈر لائنگ ایزمپشن ہی فیل ہو گیا. اور کتنے اشارے میں قرآن نے بات کی کہ سمجھنے والا سمجھ جائے، نہ سمجھنے والے کو لگے گا دونوں باتوں میں کوئی لنک ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے کیا کہہ رہا اللہ، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، یعنی پورے کائنات سے بڑی بھی کوئی چیز اگر ہے وہ بھی اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ذرات کائنات کی سب سے جو چھوٹا یونٹ ہے اس سے بھی چھوٹی اگر کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. تو جب یہ تمام چیزیں بیک وقت اللہ کے علم میں موجود ہیں، اس کی قدرت کاملہ کے دسترس میں ہیں، تو پھر یہ تصور کہ بھائی مٹی ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ سوال اپنے آپ میں بوگس ہے، بودا سوال ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ فی کتاب مبین، اور یہ صرف اللہ کے علم میں نہیں بلکہ اللہ کے پاس موجود ایک کتاب میں محفوظ ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہ صرف یہ کہ وہ بات اللہ کے علم میں موجود ہے، وہ بات کتاب میں درج ہے اللہ کے پاس. تو اگر یہ ڈاؤٹ یعنی یہ آپ سمجھیں کہ یہ ان کے اس ڈاؤٹ کو سمجھنے کے لیے ان کے ڈاؤٹ کے پیچھے کے انڈر لائنگ ازمپشن کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس انڈر لائنگ ازمپشن کو سمجھنے کے بعد اس ازمپشن کو اشارتاً اتنے لطیف انداز میں ایڈریس کرنا، یہ جو حسن ہے یہ قرآن مجید میں، یہ کسی دوسری کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لا يعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی چیز جو آسمان و زمین میں ہو، چاہے ذرے سے بھی چھوٹی ہو، ذرے سے بھی بڑی ہو، پوری کائنات سے بڑی ہو، سب سے چھوٹے یونٹ سے چھوٹی ہو، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، اس میں محفوظ ہے، درج ہے. تو اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بھی بات کریں گے. یہاں پہ ایک پاسبلٹی کی دیکھیے، آرگومنٹ جو ہے چار طرح کے ہوتے ہیں، بیسیکلی آرگومنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. میں اس کو آگے بھی سمجھاؤں گا، شارٹ میں یہاں پہ سمجھ لیجیے کہ آرگومنٹ جو آخرت کے تعلق سے قرآن نے دیا نا وہ دو قسم کے ہیں، ایک امکانی آرگومنٹ اور ایک ضروری آرگومنٹ، جس کو ہم یعنی تھیولوجی، علم کلام اور فلسفی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کنٹینجنسی آرگومنٹ یا آرگومنٹ آف نیسیسٹی. کنٹینجنسی آرگومنٹ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا ممکن ہونا، یعنی کسی بھی چیز کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ یہ چیز امپاسبل ہے، تو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز پاسبل ہے، اور اس کے بعد اگلا لیول یہ ہوتا ہے اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ چیز پاسبل ہے تب بھی ضروری نہیں کہ وہ چیز ہو ہی، پاسبل تو بہت کچھ ہے نا، لیکن اس کا ہونا جو ہے لازم نہیں ہوتا ہے انلیس کہ سیکنڈ آرگومنٹ آپ دیں وچ از دی آرگومنٹ آف نیسیسٹی. تو قرآن مجید جب یہ بہت گہری بات ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ بہت اس کو توجہ سے سنیں. تو قرآن مجید نے پہلے امکانی آرگومنٹ دیا ہے جس کو کنٹینجنسی آرگومنٹ دیتے ہیں. آپ لوگ گوگل پہ سرچ کریں گے کنٹینجنسی آرگومنٹ کے بارے میں بہت طویل بحثیں ہیں فلسفی کے اندر. ٹھیک ہے. خاص طور پہ علم کلام میں آپ دیکھیں گے بہت اس پہ معاملہ ہے. دوسرا آرگومنٹ ہوتا ہے آرگومنٹ آف نیسیسٹی، ہے نا. تو وہ جو ہے وہ ہم آگے انشاءاللہ سمجھیں گے. تو یہاں پہ جو آرگومنٹ ہے وہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے، آرگومنٹ آف پاسبلٹی. یہاں پہ جو دلیل دی ہے نا، یہ دلیل صرف یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ پاسبل ہے اللہ کے لیے.
کیوں قیامت قائم ہوگی، یقینی کیسے ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یعنی یقینی تو ہے، لیکن یہ جو آرگومنٹ اللہ نے دیا ہے یہاں پہ جو جواب دیا ہے یہ کنٹینجنسی آرگومنٹ ہے. دس از دی آرگومنٹ آف پاسبلٹی. آگے وی ول انڈرسٹینڈ دی آرگومنٹ آف نیسیسٹی آف آخرہ. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی چیز کو سامنے والا اگر امپاسبل کہہ رہا ہے تو اس امپاسبلٹی کو ختم کرنے کے لیے دو اسٹیپ آرگومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ یہ چیز پاسبل ہے، دوسرا یہ ثابت کیا جائے کہ یہ چیز لازم ہے، یہ ہو کر رہے گی، تو ہی جا کے آپ سامنے والے کو کنوینس کر سکتے ہیں. بہرحال تو آگے چلتے ہیں. قرآن بیان کیا قرآن اب اچھا ہاں اب میں آپ کے سامنے چار باتیں رکھ رہا ہوں. یہ جو چار باتیں ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے اب آنے والی ہیں. میں سمجھتا ہوں ابھی تک جتنی باتیں ہوئی ہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے اور کسی کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے. توجہ سے سنتے رہیں آپ لوگ. چلیے اب چار باتیں میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ قرآن جو ہے آخرت کے تعلق سے چار جب بھی آرگیو کرتا ہے تو چار باتیں سامنے رکھتا ہے. پہلا ان چار باتوں میں دو آرگیومنٹ ہے. کون کون آرگیومنٹ؟ کنٹینجنسی آرگیومنٹ یا آرگیومنٹ آف پاسبلٹی، دوسرا آرگیومنٹ آف نیسیسٹی. یہ دو باتیں ہو گئی. دو اور باتیں قرآن جو ہے آخرت کے تعلق سے بیان کرتا ہے آرگیومنٹ کے سینس میں. وہ کیا ہے کہ پرپس کیا ہے آخرت کا. ٹھیک ہے. اور وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو تصور آخرت کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی ہرڈلز ٹو ایکسپٹ دا عقیدہ آف آخرہ. So whenever Quran speaks about the concept of Akhirah, it talks about four things, two of which are argument. And what are those arguments? Argument of contingency, the argument of possibility جس کو ہم کہتے ہیں. The second one is argument of necessity. آگے ہم اس کی آیات سمجھیں گے اور پھر سمجھیں گے اسے کیسے ثابت کیا جاتا ہے. اور پھر دو ادر باتیں کیا ہوتی ہیں، یہ کہ پرپز کیا ہے آخرت کا. Why there will be a doomsday, why there will be hereafter, why there will be Jannah and Jahannam. And fourth thing is what are the hurdles are there which prevents a person to accept the creed and the عقیدہ of آخرہ. ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہاں پہ پرپز آگے بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیجزی الذین آمنوا، قیام آخرت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ جزا دیا جائے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے اور بہترین رزق ہے. رزق یعنی صرف کھانا پینا مراد نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے انسان کے اندر کچھ انکریمنٹ ہو اس کو رزق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی پازیٹیو انکریمنٹ کو رزق کہتے ہیں. کسی کے علم میں اضافہ ہوا تو وہ بھی ایک رزق ہے. جیسے بعض دعائیں آپ کو ملیں گے، اللہم ارزقنی شہادت، اللہ ہمیں شہادت عطا فرما. تو یہاں پہ رزق، شہادت ایک رزق کے طور پہ کہا گیا. بعض جگہ جو ہے علم کے سینس میں بھی رزق استعمال ہوا. تو رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پروڈکٹیو اور گڈ انکریمنٹ آف ہو ہیومن بینگس میں، چاہے وہ بچوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے ذریعے ہو، چاہے وہ سکون کے ذریعے ہو، چاہے وہ اور دوسری چیزوں کے ذریعے ہو. ٹھیک ہے. تو رزق کریم. اور مقصد کیا ہے آخرت کا؟ تاکہ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے. کیونکہ دنیا کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کی تمام نیکی کا جو بدلہ ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شائن و شان دیا جائے. اللہ کے قاعدے کے خلاف ہے کہ دنیا کے اندر اپنی شائن و شان کے مطابق جزا دے. اصل شائن و شان کے مطابق جزا جو ہے وہ قیامت میں ملے گی، اور اس پہ ہم آگے بات کریں گے. والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کوششیں کرتے ہیں، معاجزین، کہ ہماری آیتوں کو چھوٹا کر دیں، ان کے خلاف جو ہے وہ چالیں چلتے ہیں، ان کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور تو ان کے لیے جو ہے وہ دردناک، تکلیف دہ، پریشان کن کرنے والا عذاب ہے. تو اصل مقصد آخرت کیا ہے شارٹ میں اگر سمجھا جائے تو ایک یہ کہ جن لوگوں نے نیک کام کیے اور ایمان لائے ہیں، ان کی نیکیوں اور ایمان کا ان کو اللہ کی شائن و شان مطابق جو ہے چیزیں دی جائیں، اکرام ہو ان کا. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے خلاف چالیں چلی ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو ہے وہ مجاہدہ کیا ہے، کوششیں کی ہیں، ان کا پھر معاملہ جو ہے وہ آخرت کے اندر ہو. جنہوں نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، جنہوں نے دنیا کے اندر دوسرے بدماشیاں کی، ان کا معاملہ آخرت میں طے ہو. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ شارٹ میں سمجھا جائے تو مقصد ہے، یعنی پرپز آف آخرت ہے. ٹھیک ہے. اب ہم شارٹ میں ذرا سا ہرڈلس آف آخرت کے بارے میں بھی پڑھتے چلیں گے. دو تین آیتیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو کور کر کے پھر میں واپس ان چار پوائنٹس کی طرف چلوں گا. انشاءاللہ پھر لیکچر ختم ہو جائے گا. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. یہ کہتے ہیں، ان کے اعتراض کو اللہ نقل کر رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا، کہ نہیں ہے، یعنی
یعنی حیات جو ہے، زندگی جو ہے، وہ در حقیقت صرف یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور کفار قریش کے ایک طرز عمل کو اور یہاں نقل کیا گیا کہ وہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ جو ایک بار مر جاتا ہے دوبارہ زندہ نہیں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ تو اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بے خبر ہے، اس پہ دھیان نہیں یعنی کان نہیں دھرتے، یا تو جانتے بوجھتے اگنور کرتے ہیں، کیونکہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے موت کے بارے میں اگر سیریس سوچے گا تو یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑا ہیپی اور خوش رہے گا، ہے نا. موت ایک ایسی چیز ہے جو لذتوں کو توڑنے والی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی شے یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. تو پتہ یہ چلا کہ مومن کا طرز عمل ہر معاملے کے اندر لذت کی تلاش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بہرحال آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ ان ہرڈلز کے بارے میں ذکر ہے جو انسان کو تصور آخرت کے قبول کرنے میں مانع ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. ان میں سب سے بڑا جو ہرڈل ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ان 3 آیتوں کے اندر، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان 4 پوائنٹس کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افارئیت، کیا تو نے نہیں دیکھا، افارئیت کیا تو نے نہیں دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی ومسیکل ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور اللہ نے اس کی سننے کی صلاحیت کو ختم کر دی. وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل کے اندر جو سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو بھی ختم فرما دی. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کون ہے جو اللہ کے بعد ہدایت دے، کیا تم نصیحت نہیں قبول کرو گے؟ اب اس آیت کو ذرا ہم شارٹ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ایک بات کہی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنی خواہشات نفسانی کو جنہوں نے خدا بنا رکھا. اب یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بتوں کو خدا بنایا، لوگوں نے جو ہے وہ اولیاء اللہ کو خدا بنا لیا، لوگوں نے قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی، ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے. بعض لوگوں نے نظریات کو خدا بنا لی، لیکن ایسا کون شخص ہے جو اپنی خواہشات کو خدا بنا لے؟ تو اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی جب اس دنیاوی زندگی پہ پوری کی پوری مرکوز اینڈ فوکسڈ ہو جائے گی تو اس کا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ یہی ہوگا کہ کس چیز سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یا کس چیز سے اس کو کسی بھی سینس میں، چاہے وہ یعنی جو بھی اس کا پرسپیکٹو ہے اس سینس میں اس کو ظاہری کوئی فائدہ ملنا چاہیے کسی کام کو کرنے میں. اگر یہ پرسپیکٹو انسان کا بن جائے کہ جو بھی چیز ہے اس سے مجھے فائدہ ملنا چاہیے وقتی طور پہ فوراً، اور اگر فائدہ نہیں ملتا تو وہ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کا کتنا ہی بڑا درجہ کیوں نہ ہو، اور اس سے جنت میں کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ملنے والا ہو، وہ شخص جو ہے ایسی چیز سے بالکل کنی کتراتا ہے. ایسی صورت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات کو اپنے تمام عمل کا مرکز سمجھنے لگتا ہے، اپنی سوچ کو تمام اس کے یعنی زندگی کی اورینٹیشن کا مرکز سمجھنے لگتا ہے، اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی جو محدود ریشنلٹی ہے اس کو تمام جو زندگی کا اس کا ڈسکورس ہے اس کا سینٹرل بنا لیتا ہے. جب ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اضلہ اللہ، تو ایسے شخص کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. علی علم، باوجود اس کے کہ اسے علم ہو، یعنی علم کے باوجود ایسا شخص جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ چیز اپنے آپ میں بہت مہلک ہے، یہ چیز اپنے آپ میں بہت تباہ کرنے والی ہے کہ انسان کی زندگی ایسی ہو جائے کہ ہر چیز میں وہ یہ دیکھے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ملنے والا ہے وقت فوراً. ورنہ تو آخرت کا فائدہ اگر آپ تصور میں رکھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی چیز سے آپ کو یعنی آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو جائے کہ اس سے مجھے امیجیٹلی فوراً کچھ فائدہ ملنا چاہیے، تو اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو گویا آپ نے اپنی خواہشات کو، اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو، اپنی وجود کو، اپنے نفس کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی وجود کا، اپنے لائف کے ڈسکورس کا، اپنی زندگی کی اورینٹیشن کا مرکز بنا لیا. ٹھیک ہے،
تو گویا کہ ہر چیز آپ کی اپنے نفس کے تابع ہو جائے گی. نفس کا مطلب صرف سیکشول اینڈ فوڈ والی ڈیزائرس نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے تھاٹس بھی آپ کے نفس کا حصہ ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ میں نے بڑا عقل مندی کا تھاٹ جو ہے وہ لیا ہے، لیکن آپ سمجھیں ہر انسان کو شیطان جو ہے وہ ڈیزائرس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ بعض لوگوں کو ان کے تھاٹ کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے. باطل اور ملحدانہ خیالات ذہن میں ہوں گے، انتہائی بیوقوفانہ دلیل پر مبنی ان کے خیالات ہوں گے، اور ان کو لگے گا کہ بڑی روشن خیالی میرے ذہن کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سمجھیں گے کہ بڑے ہم نے جو ہے وہ مجاہدہ کر کے اس خیال تک اور اس فلسفے تک پہنچے ہیں، اور یہ ہمارا آزادانہ خیال ہے. لیکن در حقیقت شیطان نے ان کو خیال پلایا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا تصور ہے، میرا اپنا خیال ہے، میری اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. ٹھیک ہے، تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ان کو علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کر دیا. ختم عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور ان کی سننے کی صلاحیت جو ہے ختم کر دی اللہ نے. اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ باتیں نہیں سنتے، بلکہ باتوں کو صحیح پرسپیکٹو سے نہیں سنتے. وَقَلْبِهِ، اور ان کے دل، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصْرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کے نگاہوں پہ ان کی جو بصارت ہے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا. تو ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سامنے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ لیکن دیکھتا ہے، لیکن چیزوں کو ان کی ریالٹی کے اعتبار سے نہیں دیکھتا ہے، اپنے ہی خام و خیالی، اپنے ہی تصورات کے تحت چیزوں کو دیکھتا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے بعد، کیا تم نصیحت نہیں قبول کرتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اب انہی کفار کا جو قول ہے اس کو نقل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کہتے ہیں کہ زندگی تو کچھ بھی نہیں سوائے اس دنیا کے، نموت و نحیا، ہم یہیں مرتے ہیں، یہیں زندہ ہوتے ہیں. وَيُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا سوائے زمانے کی گردش. یعنی وقت گزرتا ہے، ہم مر جاتے ہیں، قدرتی طور پہ انسان کے جسم فیل ہو جاتا ہے، مر کے ہی مٹی میں مل جاتے ہیں، بس یہی دنیا ہے. اور کیا یہ کس نے دیکھا جنت کیا، کس نے دیکھا جہنم کیا، کس نے دیکھا ہے حساب کتاب. ایسے لوگ ملتے ہیں آج کے دور میں بھی. افسوس کی بات ہے کہ بعض ایسے لوگ ایسے گھروں میں ہیں جن کے نام اردو اور عربی میں ہیں، یعنی مسلم گھر میں پیدا ہو کے اس قسم کے خیالات جو رکھتے ہیں. بہرحال جو خیال اس طرح کا رکھے گا وہ تو ایسے ہی دائرہ اسلام سے باہر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود بعض لوگوں کے یہ خیالات ہوتے ہیں. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ إِلَّا إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا ان معاملے میں، ان معاملات میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا ظن ہے، گمان ہے، جس کو علم سمجھ بیٹھے ہیں. وَإِذْ تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آخرت ہی حق ہے، اچھا ٹھیک ہے کہ موت کے بعد اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا کے لے آؤ جو مر گئے ہیں. تو یہ کٹ حجتی ہے اصل میں. وہ جب بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ کٹ حجتی پہ اتر آتے ہیں تو وہ آپ سے وہ مطالبہ کرنے لگتے ہیں جو در حقیقت اللہ کا کام ہے. جیسے آپ کسی کو دعوت دیں، یہ کہیں کہ بھائی جنت و جہنم ہوتی ہے، اور یہ معاملہ اور یہ معاملہ، تو کہے گا کہ جہنم دکھا دو ہمیں. تو یہ جہنم کا دکھانا آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بس کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دعوت دیں گے اور کٹ حجتی پہ سامنے والا اتر آتا ہے تو وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ آپ سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے جو اللہ کی قدرت میں. تو یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اب چند اور آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی جلدی میں اس کو ختم کرنے کی اب کوشش کر رہا ہوں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا ہے اسے، من نطفۃ، ایک نطفے سے، ہے نا. واذا هو خصیم مبین، اور پھر وہ جب یعنی بڑا ہو گئے، جب قوت اس کو حاصل ہو گئی، تو بڑا ہمارے معاملات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، وجود ذات باری تعالیٰ میں بڑی طویل بحثیں کرنے لگا. وَضَرَبَ لَنَا مَثْلًا، ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا، اپنی تخلیق کو بھول گیا، اپنے پیدا کیے جانے کو بھول گیا. بھلا یہ کہ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی جو فطرت کو بھی لگتی ہے، جو دل کو بھی لگتی ہے، جو دماغ پہ بھی کھڑی اترتی ہے. یہ پورا کا پورا انسان کا وجود آیا یعنی کائنات میں آیا کیسے، اس کے جو بھی ایکسپلینیشنز ہوں، لیکن وہ ایکسپلینیشن یہ بتاتے ہیں کہ ہاؤ اٹ کیم، وائی اٹ کیم کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی زمین جو ہے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو دس از دا ایکسپلینیشن آف ہاؤ، کہ کھینچتی ہے، کیسے کھینچتی ہے؟ بھائی گریوٹی کے پریزنس میں کھینچتی ہے. لیکن آخر گریوٹی کو رکھا کس نے فورس کے طور پہ؟ ماس کو اٹریکٹ کرے گا، یہ رکھا کس نے، ہے نا. اسی طرح انسان کے اندر جو بھی پروسیس آف تخلیق ہے، یہ پروسیس تو ہے ہی، بالکل صحیح بات، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. لیکن یہی اسی پروسیس کے تحت انسان وجود میں آئے گا. یہ پروسیس بنایا کس نے سب سے پہلے؟ اور پھر یہ کہ انسان کو جو کانشسنس دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو تمام جاندار سے بہت بلند ہے انسان کے اندر،
جو یہ خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور کروڑوں چیز اس پہ ایک علیحدہ، یعنی انسان کیا ہے اس پہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ بہت طویل باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ چونکہ موقع نہیں ہے اور اتنے ہر کسی کی صلاحیت بھی نہیں کہ وہ ان موضوع کو اتنے ڈیٹیل میں سمجھ سکے، تو بس یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کی تخلیق ہی سب سے بڑی شہادت ہے کہ اللہ کے وجود کے اوپر۔ قل یحیی، ہاں تو وہ کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی الرمیم، اور انسان کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ سڑ گل کے ختم ہو جائیں گی۔ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلَقٍ علیم، اور وہ ہر چیز کی تخلیق کرتا ہے، بڑی علم والا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات سمجھنی ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کا پہلی بار بنانا وداؤٹ ماڈل یہ زیادہ مشکل ہے، دوبارہ اس کی تخلیق کرنا، ریکنسٹرکشن از آلویز ایزیئر دین دا فرسٹ ٹائم کنسٹرکشن، تو یہ بھی ایک لاجیکل ایکسپلینیشن ہے۔ اب میں ان 4 پوائنٹس کی طرف واپس آ رہا ہوں انشاءاللہ، اور 5 منٹ میں اس درس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ انتہائی اہم ہے، سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو سوالات ہیں انشاءاللہ میں اس کو لاسٹ میں لوں گا۔ اب میں ان 4 پوائنٹس کی طرف واپس آتا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ قرآن جب آرگیومنٹ کے سینس میں آخرت کی بات کرتا ہے، یعنی جب آرگیومنٹیٹو سینس میں آخرت کے دلائل کو رکھتا ہے، تو وہ آرگیومنٹ جو ہے وہ 4 چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس میں سے 2 ایکچوئل میں آرگیومنٹ ہیں اور 2 آرگیومنٹ سے ہٹ کے کچھ ہیں، یعنی آرگیومنٹ کیا، پہلے 2 الگ چیزیں کیا کیا ہیں، پرپز آف آخرت کیا ہے، اور واٹ آر دا ہنڈرنس، دا میجر ہنڈرنس ان ایکسیپٹنگ دا کریڈ آف آخرہ۔ تو یہ 2 چیزیں تو ہم نے کور کر لی، پرپز کیا آخرت کا شارٹ میں، یعنی اب یہ تو الگ معاملہ ہے کہ پوری یعنی تفصیل سے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو پرپز پہ بھی بہت تفصیلی کلام ہے، لیکن میں نے شارٹ میں بتا دیا۔ پرپز یہ ہے کہ ایمان والوں کو اور نیک عمل والوں کو ان کے معاملات کا جو ہے اللہ کی شان کے مطابق جزا دی جائے، اور جو ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اللہ کی آیتوں کے خلاف چالیں چلی ہیں، ان کو پھر ان کے گناہوں کا جائز جائز بدلہ دیا جائے۔ تو یہ پرپز ہے۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا ہے کہ ہرڈل، سب سے بڑا ہرڈل کیا ہے، سب سے بڑا ہرڈل یہ کہ انسان اپنے آپ کو کچھ بڑی ہستی سمجھنے لگے، اپنے نفس کو کچھ سمجھنے لگے، اپنے نفس کو خدا بنا لے، اور نفس کو خدا بنانے سے کیا مراد ہے یہ میں نے بتا دیا۔ اب میں جو لاسٹ کے 2 پوائنٹس ہیں، یعنی 2 ڈفرنٹ ٹائپس آف آرگومنٹ، اس کے بارے میں واپس جو میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو خاکہ دیا کہ قرآن جو 2 ٹائپ آف آرگومنٹ کی بات کرتا ہے آخرت کے سلسلے میں، تو وہ ان 2 باتوں کو میں واپس سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آرگومنٹ کس 2 طرح کے ہیں۔ پہلے کنٹینجنسی آرگومنٹ، یا جس کو آرگومنٹ آف پاسبلٹی کہتے ہیں، دوسرا آرگومنٹ آف نیسیسٹی۔ تو پاسبلٹی، جو آرگومنٹ آف پاسبلٹی ہے وہ تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی علم کو بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام ذرات کے علم کو بیان کیا، اور یہ اس کو تمہیدی طور پہ پیش کیا کہ چونکہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، لہٰذا کائنات کا دوبارہ تخلیق اور نظام کائنات کی درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ روحوں کو ان کے جسم میں ڈال کے ایک نئی تخلیق کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، یعنی امکانیات کی حد میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے، یعنی ممکن ہے، دس لائز ان دا رین آف پاسبلٹی، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو سیکنڈ ٹائپ آف آرگومنٹ ہوتا ہے جس کو آرگومنٹ آف نیسیسٹی کہتے ہیں، اس کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی، یعنی بالکل ہم اخیر پہ آپ پہنچ گئے ہیں اس درس کے۔ تو آرگومنٹ آف نیسیسٹی کیا ہے آخرت کے تعلق سے؟ پہلی چیز سمجھ لیجیے کہ فلسفے میں یا تھیولوجی میں آرگومنٹ آف نیسیسٹی ایسے آرگومنٹ کو کہتے ہیں جو کسی ایک چیز کے ہونے کی نیسیسٹی کو ثابت کر دے، ہے نا، کسی ایک چیز کے ہونے کی نیسیسٹی کو ثابت کرے۔ اب یہ بہت طویل بات ہے لیکن شارٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو آرگومنٹ آف نیسیسٹی کی بنیاد کیا ہے یہ سمجھ لیجیے۔ آرگومنٹ آف نیسیسٹی کی بنیاد کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اور اسی پہ 5 آیتیں جو آپ کے سامنے ہیں اسکرین پہ اپیئر ہو رہی، اور یہ 5 آیتوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آج کا لیکچر یوں سمجھ لیجیے کہ انتہائی اہم ہے فلسفیکل پوائنٹ آف ویو سے آخرت کے سینس میں۔ آئی ہیو ناٹ discussed about the concept of akhirah, rather I have talked about the philosophical foundation of akhirah and the objections of kuffar Quraysh on akhirah, and what are the grounds on which Quran has responded to the objections of kuffar Quraysh and kuffar in general in the chapter of concept of akhirah، ٹھیک ہے۔ باقی آخرت ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس میں تو پھر بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری قرآن کی آیات ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، آج ہم نے اس پہ بات نہیں کی ہے، اس فرق کو سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم چوتھے آرگومنٹ کی طرف چلتے ہیں، چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے آرگومنٹ آف نیسیسٹی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ان پہلے
دو تین آیتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیچ میں آرگومنٹ آف نیسیسٹی سمجھاتا ہوں، پھر دو آیتوں کو پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آج کا لیکچر اسی پہ ختم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار۔ جی، تو پہلے لیفٹ سائڈ جو تین آیتیں آپ کو دکھ رہی ہیں اسکرین پہ شارٹ شارٹ، ان کو سمجھتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم ایمان لانے والے کو، تسلیم و رضا ثابت کرنے والے کو، اللہ کے سامنے اپنی آپ کو ہمبل کرنے والے کو، مطیع و فرما بردار کو، اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے باغیوں، یعنی اللہ کے باغیوں اور ناہنجاروں کے برابر کر دیں گے؟ یہ سوال ہے اصل، یہ بہت گہرا سوال ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے کہ یعنی کیا یہ میری صفت عدل کے خلاف نہیں ہے کہ میں تسلیم و رضا دکھانے والے کو اس کے برابر کر دوں جو زندگی بھر جس نے ہماری نافرمانی کی ہو اور دنیا کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے کارنامے کیے ہوں، ہے نا؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیجیے، پہلے ایک انٹروڈکٹری بات سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، ایٹریبیوٹ میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے عادل۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ جسٹ ہے۔ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی حد امکان سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سچویشن میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ظلم کرے، یہ ممکن نہیں، یہ صفت عدل کے خلاف۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ عدل کو قائم کرے گا، اور عدل کا قیام اللہ تعالیٰ کے اوپر، یعنی بعض فلاسفہ کہتے ہیں کہ عدل کا قیام اللہ کے اوپر واجب ہے۔ تو اگر عدل اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ تعالیٰ سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اللہ کی ایٹریبیوٹ ہیں، and attributes of Allah never separates from اللہ، تو if Allah is just، تو کیسے ممکن ہے؟ پہلے تو ہم نے اللہ کا وجود تسلیم کر لیا ہے assuming that، کیونکہ توحید پہ ہم نے بات کر لی ہے پہلے۔ اب اگر اللہ جسٹ ہے، عادل ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو نافرمان ہو وہ بھی مر کے مٹی میں مل جائے، ایک انسان جس نے بڑی نیکیاں کی ہوں، لوگوں کی بھلائیاں کی ہو، اللہ کی مطیع و فرما بردار بھی رہا ہو، اس نے زندگی جو ہے وہ قربانیاں دی ہو، وہ بھی مر کے مٹی ہو جائے؟ تو گویا کہ اینڈ جو ہے انجام کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہو گئے نا۔ موسیٰ اور فرعون میں کیا فرق ہے انجام کے اعتبار سے؟ موسیٰ، یعنی ایک فرق تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم انٹیکٹ ہے، یعنی اور بہت سارے فرق ہیں، لیکن بظاہر سمجھیے کہ اللہ کے نیک بندوں میں اور اللہ کے نافرمانوں میں، ناہنجاروں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا اینڈ رزلٹ وہی کہ ختم ہو گئے، عدم، یعنی عدم سے وجود میں آئے اور وجود سے عدم کی طرف چلے گئے، نتھنگنس سے ایگزسٹنس میں آئے اور ایگزسٹنس سے نتھنگنس کی طرف چلے گئے۔ تو اگر دونوں کی ابتدا سیم، دونوں کی انتہا سیم، تو پھر عدل کہاں ہوا؟ یعنی کروڑہ اربوں ارب ایسے اگزامپلس ہیں دنیا کے اندر جو نیکی کرنے والوں کو نقصان ہوا ہے دنیا کے اندر، اور ناہنجاروں کو، نافرمانوں کو، ظالموں کو، باغیوں کو، ظالموں کو ہے نا فائدہ ہوا ہے، لیکن اینڈ میں جا کے دونوں مٹی مل گئے۔ تو اگر تو یہی ہے، اگر تو وجود آخرت ہے ہی نہیں، قرآن اس کے بارے میں بات نہیں بھی کرتا، تو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایک ایسی کائنات ہو، کوئی ایک ایسی زندگی ہو، کوئی ایک ایسا نظام ہو جس کے تحت ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے، اور بڑی سے بڑی نیکی کا بھی بدلہ دیا جائے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی حساب کتاب ہو اور بڑے سے بڑے گناہ پہ بھی حساب کتاب ہو۔ اگر تو یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر عدل اللہ کا قائم نہیں رہ پائے گا، اس کا مطلب بھی کہ اللہ کا وجود ہی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے وجود کے ساتھ جڑا ہوا ہے کانسیپٹ آف آخرت، کانسیپٹ آف آخرت از ناٹ سیپریٹڈ فرام دا ایگزسٹنس اینڈ وجود آف ذات باری تعالی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت موقع ایسے آتے ہیں جب انسان نیکی کرتا ہے، پوری کائنات میں کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے نیکی کی، اس کو کوئی اپریشیشن نہیں ملتا، بلکہ لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اسے قتل بھی کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں ایگزامپلس ہیں۔
اور ایک طرف انسان ہے کہ بڑا ظلم کر رہا ہے، بہت عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کا بھی برائی کر رہا ہے، رب کے ساتھ بھی اس کا تعلق خراب ہے، اور بڑی عیش و آرام سے زندگی گزارتے گزارتے مر گیا، تو پھر یہ تو دونوں برابر ہو گئے نا انجام کے اعتبار سے. پھر ایک شخص ہے جس نے لاکھ لوگوں کا قتل کیا، آپ اگر دنیاوی اعتبار سے اس کو کورٹ پروسیڈنگز کے تحت جو ہے پھانسی پہ چڑھا بھی دیں تو بھی اس نے کتنی موت آئی، اس کو ایک موت آئی. اس نے کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کی، 1 لاکھ لوگوں کی جانیں لی، ان کے بچوں کو کیا نقصان ہوا، ان کی بیویوں کو کیا نقصان ہوا، اس کے ذریعے پورے کے پورے انسانی سماج میں کیا پرابلمز پیدا ہو گئیں. ٹھیک ہے، پھر جنریشنز در جنریشنز اس کے کیا اثرات رہے، ہیٹریڈ کا ماحول قائم ہوا، اور بھی کروڑوں چیزیں ایسی ہوئی جن جو اثرات جو ہیں وہ منتقل ہوتے چلے گئے، اور صرف وہ لاکھ لوگوں کا قتل نہیں ہوا بلکہ کروڑوں لوگوں تک اس کے اثرات جو ہیں منتقل ہوئے. اس کو صرف ایک بار آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا تو عدل ہو گیا کیا؟ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ایون اس کے دنیاوی اعتبار سے تمام لوگوں کو جسٹس مل جائے، جو کہ نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی، تو بھی جسٹس نہیں ہوئی، تو بھی جسٹس نہیں ہوئی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک شخص جو وجود باری تعالیٰ کو تسلیم کرتا ہے، نظام کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو یعنی اللہ کو تسلیم کرتا ہے، اور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے، اور پھر اس بات کو پیش نظر رکھ کے نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اس کے برابر نہ ہو جو عیاش ہو، جو ناہنجار ہو، جو اللہ کا باغی ہو، جو اللہ کے خلاف کام کرتا ہو، جو اللہ کے پیغمبروں کے خلاف باتیں کرتا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ صفت عدل اس بات کا تقاضا کرتی ہے. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو، کیسا حکم لگاتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس سے پڑھ کے یہ بات کہہ رہے ہو. گویا یہ بات اتنی قابل تعجب ہے کہ اگر تم اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہو اور اللہ کو عادل تصور کرتے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم جو ہے اہل ایمان کو مجرموں کے برابر کر دیں. تو یہ ہے اصل میں جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ آف نیسیسٹی، کی صفت باری تعالی جو کہ عدل ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک کائنات ایسی ہو جس کے اندر یہ سارے معاملات سلٹا دیے جائیں، جس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. لائک وائز فار دا شر، تو دنیا کے اندر تو خیر چھپا رہ سکتا ہے، دنیا کے اندر تو شر چھپا رہ سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر نہیں ہے معاملہ. چھوٹی سے چھوٹی بھلائی جو آپ نے کی، جو دنیا میں کسی نے اپریشیٹ نہیں کی، اللہ اس کو اپریشیٹ کرتا. اور بڑی سے بڑی برائی جو آپ نے کی، آپ نے سمجھا کہ اس پہ پردہ ڈال دیا آپ نے، اللہ اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ آف نیسیسٹی، یعنی صفت عدل necessitates the existence of آخرہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق بس یوں ہی نہیں کر دی باطل، کھیل کے طور پہ نہیں کر دی. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کا گمان ہے جو کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے منکر ہیں. گویا کہ اصل میں آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور کانسیپٹ آف آخرت جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن نَّارٍ، اور تباہی اور ہلاکت ہے ان لوگوں کو جو کے لیے جو اللہ کے اور آخرت کے منکر ہیں. کس کے ذریعے؟ جہنم کے ذریعے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، جو اس پورے نظام کائنات کے بنانے والے کے آگے جو ہے سر بسجود ہوتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، کل مفسدین فی الارض، ان کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں کی توہین کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوقات پہ ظلم کرتے ہیں، کیا ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم تقوی والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ کے نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تو یہ سوالات ہیں جو اصل میں آرگومنٹ آف نیسیسٹی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل سے کنیکٹڈ ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہیں پہ اپنی بات کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو یہ 4 پوائنٹس تھے وہ آپ کو میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ میں آگے ہوں گے. اس سے پہلے جو آخرت کے 4 سٹیجز تھے اور ان کے جو آبجیکشنز تھے اور قرآن نے اس کو کیسے ایڈریس کیا، یہ سارے پوائنٹس آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگے ہوں گے. آج کا لیکچر انتہائی اہم تھا، تھوڑا طویل ہو گیا، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے تو آپ اس کو دوبارہ سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نوٹس وغیرہ اگر بنانا چاہیں تو بنائیں، کیونکہ یہ بہت گہرے پوائنٹس ہیں اور آپ کو اتنی آسانی سے ملیں گے نہیں انشاءاللہ کہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ انشاءاللہ نہیں ملیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. تو چلیے میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ فیز 2 ہوگا، جو مخالفت کا سیکنڈ فیز ہے، انسلٹنگ اینڈ ہارمنگ دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے ریلیٹڈ جو سٹوریز وغیرہ ہیں وہ سامنے آئیں گی انشاءاللہ. وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سیم ٹائم پہ پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مجلس کو شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ اب میں آپ کے سوال جواب وغیرہ لے لوں گا انشاءاللہ۔